إن الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کے قصوں میں سے صحابہ کے قصے امپورٹنٹ کیوں ہیں آپ سب بات جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو صحابہ کے قصوں میں سے ایک اہم قصہ جو ہے وہ جلیبیب کا ہے، جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ۔ نام سنا ہے کبھی؟ کتنے نے سنا ہے؟ ان کے بارے میں پتہ کس کو ہے؟ پتہ ہے؟ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی وائف، اس میں بہت سارے دروس ہیں، بہت سارے پوائنٹس ہیں، خاص طور پر اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کیسی ہونی چاہیے۔ ایک موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک انصاریہ خاتون، انصاری عورت، انصاری خاتون بڑے گھرانے کی تھی، ان کے والد سے جلیبیب کے لیے رشتہ مانگا، اور جلیبیب جو تھے وہ چھوٹے قد کے تھے اور تھوڑے سے خوبصورت نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو انصاریہ خاتون کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا مانگا؟ رشتہ مانگا۔ تو والد صاحب نے کہا کہ میں ان کی ماں سے، ان کی والدہ سے مشورہ کر کے آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا۔ جب گھر پہ گئے اور ان کی والدہ سے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری بیٹی کے لیے ایک رشتہ بھیجا ہے، ایک پروپوزل بھیجا ہے، تو والدہ نے منع کر دیا کہ نہیں، وہ تو ہمارے میچ کا نہیں ہے، ہمارے یعنی مالی حیثیت کے اعتبار سے بھی اور شکل و صورت کے اعتبار سے بھی میری بیٹی کا تو کوئی میچ نہیں ہے۔ تو اندر جو ہے وہ بیٹی سن لیتی ہیں یہ جو والد صاحب کی کنورزیشن ہے، والدین کی جو کنورزیشن ہوتی ہے وہ سنتی ہیں، اور کیا کہتی ہیں؟ اتریدون ان تردوا علی رسول اللہ امرہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم لوگ، کہ آپ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو جھٹلا رہے ہو؟ یہ تو دیکھو کہ پروپوزل آیا کس کی طرف سے ہے، یہ دیکھو کہ پروپوزل آیا کس کی طرف سے ہے۔ اور پھر یہ آیت بھی پڑھتی ہیں کہ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم، کہ ایک مومن مرد اور ایک مومن عورت کے لیے یہ کسی صورت لائق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ جاری کرتے ہیں تو ان کے پاس کوئی اختیار باقی رہ جائے، ٹھیک ہے۔ یہ قرآن کی سورہ احزاب کی آیت ہے، یعنی جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے نا تو پھر میری عقل نہیں چلے گی، میرا فیصلہ نہیں چلے گا، میری رائے نہیں چلے گی، میرا اوپینین نہیں چلے گا۔ آج اتباع سنت کی یقیناً بہت کمی ہے، یعنی جب بھی کوئی حدیث آ جاتی ہے یا قرآن کی آیت آ جاتی ہے تو ہم اپنی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ آج تو معاملات ایسے ہیں کہ بڑے بڑے معاملات میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رہنمائی کیا ہے۔ ان بڑے بڑے معاملات کو کیا کہا جاتا ہے؟ نوازل۔ فقہ النوازل ایک علیحدہ سے ایک موضوع ہے کہ جب بڑے بڑے امت کے مسائل آئیں تو ہم نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے، ایک عام آدمی نے کیا کرنا ہے اور ایک عالم دین نے کیا کرنا ہے، اور علماء میں سے جو ربانیون ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے۔ ربانیون کون ہوتے ہیں؟ حقیقی علماء جو ہوتے ہیں جن کا وصف قرآن میں ذکر ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ الذی یربی الناس بصغار العلم قبل کبارہ، یہ وہ لوگ ہیں ربانیون کہ جو لوگوں کی تربیت کرتے ہیں چھوٹے علوم پر بڑے علوم سے پہلے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے علماء کی صفت ذکر کی ہے، کیا صفت ذکر کی ہے؟ ربانیون، کونوا ربانیین، نا، کہ ربانیون ہو جاؤ، یعنی تربیت کرنے والے ہو جاؤ۔ تربیت کیسے ہوتی ہے؟ عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ پہلے ان کو چھوٹی چھوٹی باتیں سکھاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے عقائد کے معاملات، توحید، ایمان باللہ، ایمان بالیوم الآخر، فقہ الصلاۃ، فقہ الطہارہ، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ بڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن آج کل کے جو موٹیویشن اسپیکرز ہوتے ہیں وہ کیا، وہ پہلا ہی ٹاپک ان کا ہوتا ہے اسلام اور سیاست، فقہ الجہاد، عقل اور نقل، ریزن اور ریولیشن، ریولیشن اور سائنس، کیا خیر ایسا ہے کہ نہیں؟ تو آپ ان کے جلسوں میں چلے جائیں، ان کے اسپیکر، ان کے لیکچرز میں چلے جائیں، بڑے بڑے ٹاپکس پہلے ہوں گے، یہ ربانیون نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ پہلے لوگوں کو سیاست دے دیں، اسلام اور سیاست، اور پھر وہی لوگ جو ہوتے ہیں وہ علماء سے بدظن کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا، یہ فقہ الواقع نہیں جانتے،
یہ سیاست نہیں جانتے علماء، اور ان کو جو ہے وہ کرنٹ کنٹمپرری چل کیا رہا ہے یہ نہیں پتا. یہ سب باتیں جو ہے نا بیکار کی باتیں ہیں، بلکہ یہ اہل علم کا طریقہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے کہ وہ اب دیکھیں نا مثال کے طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو فقہ الجہاد اور اسلامی ریاست اور یہ ساری چیزیں کب صحابہ کو سکھائی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام دروس مکہ اور مدینہ میں اٹھا کے دیکھ لو کہ کیا ہوا کرتے تھے. مکہ میں کیا دروس ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ حالانکہ اس وقت امت مسلمہ پریشانی کا شکار تھی، صحابہ کے اوپر ٹارچر ہوا کرتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایمان کے دروس دیا کرتے تھے، صبر کے دروس دیا کرتے تھے، اللہ سے تعلق جوڑنے کے دروس دیا کرتے تھے. پھر مدینہ جب آئے تو مدینہ میں بھی صرف جو خاص صحابہ تھے نا ان کو بڑے بڑے ٹاپک سکھایا کرتے تھے. فقہ الجہاد ہو گیا، ٹھیک ہے، سیاست کی مسائل ہو گئے. صرف آتا حدیث میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عائشہ فرماتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھ کے امت مسلمہ کی مسائل ڈسکس کیا کرتے تھے. کن کے ساتھ؟ عوام الناس میں ہوتا تھا، عوام الناس میں نہیں ہوتا تھا. اور آج کل کے ہمارے جو تھوڑے سے جذباتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ عوام الناس میں ہی سیاست اور خلافت اور پتہ نہیں کیا کیا اس طرح کے ٹاپکس ڈسکس کرنا شروع کرتے. تو بہرحال تو بات یہ ہے کہ جو بات چل رہی تھی کہ ہر معاملے میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رہنمائی کیا ہے. اگر کوئی بڑا مسئلہ پیش آ جائے نا تو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ کرنا چاہیے سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ علماء اس بارے میں کیا بول رہے ہیں. ٹھیک ہے، علماء کیا بول رہے ہیں اور حدیث اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رہنمائی کیا ہے اس معاملے میں. اگر علماء خاموش ہیں تو کیا خیال ہے ہمیں بولنا چاہیے؟ نہیں بولنا چاہیے؟ بھائی علماء تو بولتے ہی نہیں ہے تو ہمیں تو بولنا چاہیے نا. ہاں، علم والے اگر نہیں بول رہے تو ہمیں بولنا چاہیے. کسی وجہ سے نہیں بول رہے، ٹھیک ہے. جیسے کہ امام اوزاعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ وہاں رک جاؤ جہاں قوم رک جاتی، یعنی علماء صحابہ، اور اپنے آپ کو ان چیزوں پر کافی سمجھو جہاں پر صحابہ اپنی چیزوں کو ان پر کافی سمجھتے. ٹھیک ہے، یعنی جو ان لوگوں کے لیے سفیشینٹ تھی وہ تمہارے لیے بھی سفیشینٹ ہونی چاہیے. جس بارے میں وہ بات کریں اس بارے میں تم ان کی پیروی کرو، جس بارے میں وہ خاموش ہو جائیں تم بھی ان کے بارے میں، ان موضوعات کے بارے میں خاموش ہو جاؤ. تو بہرحال یہاں پہ جو یہ جو انصاریہ خاتون تھی نا، وہ کہتی ہیں کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے پروپوزل، آپ دیکھو تو صحیح کس کے پروپوزل کو آپ جھٹلا رہے ہو. یہ اللہ کی طرف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ پروپوزل آیا ہے. وقالت رضیت، اور اس عورت نے کہا کہ میں راضی ہو گئی، لما یرضی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس چیز پر جس پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کے لیے دعا کی، اللہم اسبب علیہ الخیر صبا، کہ اللہ اس خاندان پر، اس فیملی پر خیر انڈیل دے، بہت ساری خیر نواز. اور پھر یہ وہ گھرانہ تھا کہ جس پر رش کیا جاتا تھا، اور سب سے یعنی جس سے خیر پھوٹتی تھی، جس گھرانے سے، بابرکت گھرانہ تھا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کو مانا تھا. اور جو جلیبیب تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک غزوے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شریک تھے اور شہید ہو گئے لڑتے لڑتے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو حکم دیا، بلکہ پوچھا ان سے کہ دیکھو ذرا کون مسنگ ہے. صحابہ نے کسی کا نام لیا، کسی نے کسی کا نام لیا، کسی نے کسی کا نام لیا. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ذرا دیکھو کہ کون مسنگ ہے. پھر دوسری کوئی نام لیے گئے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لیکن میں تو جلیبیب کو مس کر رہا ہوں. افقدو جلیبیب، میں تو جلیبیب کو مس کر رہا ہوں، میری لسٹ میں تو جلیبیب نہیں. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں کس طریقے سے اپنی آڈینس کا، اپنے مطلب ان لوگوں کا خیال رکھتے تھے کہ یہ بندہ نہیں ہے، کہاں ہے. حالانکہ یہ بڑے اپنی قوم میں جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ بڑے قوم میں مطلب صحابہ نے ان کو یاد بھی نہ رکھا. قوم میں اتنی ان کی کوئی اتنی ویلیو، کوئی اتنا اسٹیٹس، ان کا کوئی اتنا مقام نہیں تھا. تو جب دیکھا تو ایک جگہ وہ شہید ہوئے ہوئے تھے، ان کی لاش پڑی ہوئی تھی، اور اس کے آس پاس جو ہے وہ 7 یا 8 لاشیں اور کفار کی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس نے 8 کفار کو مار کے یہ شہید ہوا ہے. اس کے ارد گرد جو ہے وہ 8 لاشیں تھیں. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنا ٹائم ان کی قبر کھودی جا رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساعدئی، یعنی یہ اس کو کیا کہا جاتا ہے، فور آرم
بہرحال اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سر پورا دیر رکھا رہا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اس کو حاصل ہو، جب تک کہ ان کو دفنایا گیا۔ یہ جلیبیب کا یعنی اتباع سنت اور ان کی جو وائف اور یہ پورا گھرانہ تھا۔ تو ہمیں جو ہے نا اس طرح کی چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ صحابہ کا طریقہ عمل کیا ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا۔ اچھا ایک اور واقعہ سنیں اسی اتباع سنت سے متعلق، اور وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا کے آخری ایام گزار رہے تھے، اپنے مرض الموت میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام میں لشکر اسامہ تیار کیا تھا، یہ جو شام کی طرف جانا تھا۔ لشکر اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لشکر کا لیڈر بنایا تھا۔ حالانکہ بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ یہ تو نوجوان ہیں اور یہ تو مطلب اس پوزیشن پہ نہیں، اتنے بڑے اتنی سینئر بھی نہیں ہے کہ آپ ان کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہرحال ان کو جو ہے وہ لیڈر تیار کیا ہوا تھا اور پوری لشکر وغیرہ کی تیاری ہو چکی تھی۔ مدینہ سے تھوڑے سی ہی فاصلے پر ایک مقام پہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی نیوز آ گئی، تو یہ لشکر دوبارہ سے جو ہے وہ مدینہ آ گیا، اور پھر سب کچھ خلافت کے معاملات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین، یہ سب معاملات ہوئے۔ تیسرے دن ہی جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اپوائنٹ ہوئے نا، تو تیسرے دن ہی لشکر اسامہ کو ابو بکر نے حکم دیا کہ واپس سے یہ اپنی مشن پر روانہ ہوئے، جس مشن پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھیجا تھا۔ اچھا اس دوران جو ہے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کی خبر عرب میں پھیلی، تو جو گاؤں دیہات اور جو دور دراز کے لوگ تھے جو اسلام لائے تھے، یعنی اسلام کی قوت اور پاور کو دیکھ کے جب فتوحات ہوئیں تو وہ ایمان لے آئے تھے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب وفات ہوئی تو وہ مرتد ہونا شروع ہو گئے، تو دو گروہ جو ہے وہ سامنے آئے، یعنی ایک انٹرنل مسئلہ آ گیا، ٹھیک ہے، اور وہ کیا مسئلہ آیا کہ لوگ کافر ہونا شروع ہو گئے، اور دوسرا مسئلہ یہ آیا کہ زکوٰۃ دینے کے منکر بھی سامنے آ گئے جو انہوں نے زکوٰۃ نہ دی۔ اب یہ دو گروہ بالکل آپ کے سامنے موجود ہیں، تو کئی صحابہ نے، جس میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے، انہوں نے جو ہے وہ حضرت ابوبکر کو یہ مشورہ دیا کہ دیکھیں ابھی معاملات بہت مختلف ہیں، ابھی ہمیں لڑنا ہے ان مرتد سے اور ان مانعین زکوٰۃ، یعنی جو زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں ان سے لڑنا ہے، تو ابھی آپ لشکر اسامہ کو تھوڑا ہالٹ پہ ڈال دیں، اس کو پوز کر دیں یہاں تک کہ پہلے ہم ان سے لڑ لیں اور پھر ہم جو ہے وہ شام کی طرف لشکر روانہ کریں گے۔ حضرت ابوبکر کی اتباع سنت اور ان کی فقہ پر غور کیجیے گا، حضرت ابوبکر نے یعنی سب بڑے بڑے صحابہ کی بھی اس مشورے کو ٹھکرا دیا اور کہا کہ اللہ کی قسم جس لشکر کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود تیار کیا اور اس تیاری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، میں اللہ کی قسم کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کروں، اگرچہ مجھے کرنٹ نیوز کچھ اور ہی کیوں نہ آ رہی ہو۔ اب دیکھیں نا یہاں پہ اگر ایک صحابہ نے مشورہ دیا نا کہ دیکھیں یہاں پہ یہ بھی ہمارا دشمن ہے، یہ بھی ہمارا دشمن ہے اور یہ زیادہ کلوز ہے، تو ظاہر سی بات ہے عقل تو یہی کہتی ہے کہ ان سے پہلے لڑا جائے، یعنی پہلے اس کانفلکٹ کو ختم کیا جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن حضرت ابوبکر کی اتباع سنت کا جذبہ دیکھیں، نہیں، میں اگرچہ جنگل سے مجھے درندے کھا لیں، امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا، پر وہاں پر درندے پہنچ جائے اور ان کو چکنا شروع کر دیں، میں اس لشکر سے کو روانہ کرنے سے نہیں رکوں گا جس لشکر کو نبی علیہ السلام نے روانہ کیا تھا۔ ایسے الفاظ ہیں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ جو ملتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت ابوبکر نے جو ہے وہ، اور پھر دوسرا مشورہ یہ بھی آیا تھا کہ اچھا اگر آپ بھیج ہی رہے ہیں تو پھر اسامہ کو ہٹا دیں، اسامہ بن زید کو ہٹا دیں، کسی سینئر کو لے آئیں۔ فرمایا تم مجھے دماغ خراب ہو گیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس شخص کو لیڈر اپوائنٹ کر کے گئے ہیں میں اس کو ہٹا دوں؟ نہیں، آپ یعنی حضرت ابوبکر نرم دل تھے، لیکن جب ایسے ایسے بڑے بڑے واقعات پیش آئے نا، وہاں پہ وہ اتنا انکمپرومائزنگ نیچر تھا ان کا، انکمپرومائزنگ نیچر سے مراد یہ کہ انہوں نے کبھی بھی اس چیز کو نہیں دیکھا کہ ہاں یہ حدیث ہے یہ مصلحت ہے، بلکہ ان کی فقہ ایسی تھی کہ حدیث کی اتباع ہی مصلحت ہے۔ اور پتہ ہے اس اتباع سنت کا نتیجہ کیا ہوا؟ پتہ ہے کسی کو؟ مطلب یہ جو آج ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہم یہ بات، مطلب ایک طرف احادیث ہوتی ہیں اور ایک طرف علماء کے موقفات ہوتے ہیں اور ایک طرف ہمارے جذبات ہوتے ہیں، یہاں پہ بھی یہی سچویشن آئی تھی نا، ایک طرف آپ کے جذبات تھے
ایک طرف آپ کی عقل تھی، ایک طرف آپ کی رائے تھی کہ ابھی دشمن یہ ہے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو رائے تھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حکم تھا وہ یہ تھا کہ نہیں، آپ نے یہ کرنا ہے اور یہ شام کا لشکر ہے، اس لشکر کی طرف جو ہے وہ اپنے توجہ کرو، یعنی فوکس آپ کا یہاں پہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس اتباع سنت کی برکت سے جب وہ اسامہ بن زید کا لشکر جو ہے وہ چلا اور ان علاقوں سے گزرا جہاں پر لوگ مرتد ہو گئے تھے، جب انہوں نے اس لشکر کو دیکھا تو ان کی وہ مرعوب ہونا شروع ہو گئے کہ ابھی بھی اسلام میں بڑی قوت باقی ہے، اگر قوت نہیں ہوتی تو یہ شام اور رومیوں کی طرف جو ہے وہ جہاد کرنے نہیں جا رہے ہوتے. تو وہ اپنے جو ان کے پلان سے مدینہ پر اٹیک کرنے کے، وہ اپنے پلان سے باز آ گئے اور کئی جو ہے وہ واپس اسلام میں داخل ہو گئے، اور جو زکوٰۃ کے جو منکر تھے وہ بھی اپنی جو فسادی حرکتیں تھیں ان کی طرف سے باز آ گئے. کہ یعنی ان کے ذہن میں ہے کہ یہ اتنا پاورفل لشکر ہے کہ جو رومیوں سے جہاد کرنے جا رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد مسلمانوں پر ان کے جو سب سے بڑے لیڈر تھے ان کی وفات کے باوجود بھی یہ اپنی کیمپین سے نہیں رک رہے. یہ برکت تھی، یعنی ایک تیر سے دو شکار ہو گیا. تو بات یہی ہوتی ہے کہ کئی اوقات ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے یا کئی دفعہ ایسا ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ حدیث جو ہے نا وہ ایک طرف ہے اور جو حالات کا تقاضا اور مصلحت ہے جو ایک طرف ہے. ٹھیک ہے. آپ یہی بات دیکھ لیں غزوہ احد میں دیکھ لیں. ٹھیک ہے. غزوہ احد میں کیا ہوا کہ کچھ صحابہ جو احد پہاڑ پر تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کیا تھے کہ یہاں سے نہیں ہٹنا یہاں تک کہ اگر تم ہمیں دیکھو کہ پرندے ہمارے گوشت سے نوچ رہے ہیں، یعنی ہم ہلاک ہو گئے اور پرندے یعنی ہم شہید ہو گئے اور پرندے جو ہے وہ ہمارا گوشت کھا رہے ہیں، تب بھی تم نے نیچے نہیں اترنا. یہ انسٹرکشن سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے. لیکن بعض صحابہ سے مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی اور انہوں نے یہ دیکھا، انہوں نے یہ مصلحت کا جانا کہ اب تو جنگ جیت چکے ہیں، اب تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مقصد وہ نہیں تھا، اب تو مقصد یہ ہے، تو وہ نیچے اتر آئے اور پھر جو ہوا سو ہوا. تو یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اتباع سنت ایک مسئلہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ دکھانا تھا کہ نبی کی ایک بات بھی اگر آپ نہیں مانو گے آپ کفار سے نہیں جیت سکتے، آپ مشرکین سے نہیں جیت سکتے، آپ اپنے جہاد میں کامیاب نہیں ہو سکتے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے الرد علی البکری میں اس میں یہ لکھا ہے کہ جو تاتاریوں کے خلاف جو جہاد ہوا تھا، کئی علماء اہل سنت کی ایک جماعت نے اس جہاد میں شرکت سے انکار کر دیا تھا کیونکہ اس فوج میں وہ لوگ تھے جو غیر اللہ کے سے استغاثہ کرتے تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کی نصرت آ ہی نہیں سکتی. نبی کی جب ایک بات نہ ماننے پر آپ جہاد نہیں جیت سکتے تو میں غیر اللہ کو پکار کے اور ان کو اپنی ٹیم میں شامل کر کے میں جہاد کروں گا اور میں یہ سمجھوں گا کہ میں جیت جاؤں گا اور میں غالب ہو جاؤں گا، نہیں. یار رد البکری میں ابن تیمیہ نے لکھی ہے. جو لوگ بہت زیادہ ڈنڈورا پیٹتے ہیں نا کہ ابن تیمیہ نے بدعتیوں کے ساتھ جہاد کیا اور ان لوگوں کے ساتھ جہاد کیا، ذرا یہ پڑھ کے دیکھ لیں، پوری سٹوری آپ کو نہیں بتاتے. تو خیر بات یہ ہے کہ ہم جو آج مطلب یہ ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا کہ ایز اے امت ہمیں ایک ہو جانا چاہیے، امت کے لیول پر سوچنا چاہیے. اب اس میں آپ نے اہل بدعت کو بلانا ہے، آپ نے جو غیر اللہ کو پکارا اس کو بھی بلانا ہے، آپ نے کئی جو خرافات اور بدعت کر رہا ہے ایک ایز اے ٹیم ہو کے آپ نے لڑنا ہے. کیا خیال ہے ایسے نصرت آئے گی؟ اور پھر جب اس موقع پر انکار کیا جاتا ہے کہ بدعت کا رد کیا جاتا ہے تو کہتا ہے دس از ناٹ دا ٹائم. کہا جاتا ہے نا کہ ابھی وقت نہیں آیا، دس از ناٹ دا ٹائم. وین از دا ٹائم دین؟ جب مسلمان اگل ہلاک ہو جائیں گے، جب کفار غالب ہو جائیں گے تب ٹائم ہے. آپ مجھے بتائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتاب توحید سب نے پڑھی ہی نہیں پڑھی؟ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابی ذکر کرتے ہیں کہ ہم نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے یہ گزارش کی کہ ہمارے لیے ایک درخت بنا دیں ذات انواد، کہ جیسے کہ ان لوگوں کے لیے درخت ہے، یہ برکت کے لیے اپنے درخت پر اپنے ویپنز لٹکاتے ہیں، تو ہم بھی اب یہ کون سا موقع ہے؟ جہاد کا موقع ہے نہیں موقع؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اتنا سخت انکار کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے نہیں دس از ناٹ دا ٹائم ٹو ریفیوٹ دیز بدعز. نہیں، وہ جہاد کا عین جہاد کے موقع پر جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بدعت اس شرک کا انکار کیا کہ تم وہی ڈیمانڈ کر رہے ہو کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے ڈیمانڈ کی تھی کہ ہمارے لیے ایسی معبود بنا دو جیسے کہ ان کے لیے معبود ہے. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے بیچ میں ان پر رد کیا تھا، اس بدعت پر، اس سوچ پر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ جہاد اگر ہم کریں گے
آپ دیکھ لیں جتنے خلفاء، حضرت ابو بکر جب لشکر اسامہ روانہ کر رہے تھے، سب خلفاء کی نصیحت کیا ہوتی تھی؟ ہم جو ہے وہ ہم کوانٹٹی اور ویپن سے نہیں جیتتے، ہم ایمانی اور روحانی قوت سے جیتنا کرتے ہیں. ہم جو ہے ہم مسلمان بحیثیت مسلمان کوئی کوانٹٹی سے نہیں جیتتے. یہ کوانٹٹی پر فوکس ہو جانا اور ایک بحیثیت یونٹی، یعنی ایسی یونٹی جو جسمانی یونٹی ہے نا، جو دل کی یونٹی نہیں ہے، یہ تو کفار کا وصف ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى یہود کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان کو دیکھو گے کہ یونائٹڈ ہیں، لیکن ان کے دل ڈس یونائٹڈ ہیں، ان کے دل جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہیں. تو اسلام calls for the unity of hearts. اپیرنٹ یونٹی اسلام کو نہیں چاہیے، یہ تو کفار کی چیز ہے. تو یونٹی آف ہارٹس کیسے ہوگی؟ دل کیسے ہوگا؟ ولیکن الف بین قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ انصاری صحابہ کے اللہ تعالیٰ نے دل یونائٹ کر دیے تھے. دل یونائٹ کیسے ہوں گے؟ جب عقیدہ ایک ہوگا، جب اللہ کے بارے میں ایمان ایک ہوگا، جب اتباع سنت ایک ہوگی. ٹھیک ہے، تو اصل بات یونٹی آف ہارٹس ہے، یونٹی آف باڈیز یا یونٹی آف اجسام کی اور باڈیلی اور اپیرنٹ یونٹی مراد نہیں ہے. تو جو بات چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ جو کہا جاتا ہے نا کہ دس از ناٹ دا ٹائم. اب اللہ تعالیٰ نے جنگ احد کے موقع پر جو ہے وہ آیت اتاری تھی صحابہ پر وہ تنبیہ کرنے کے لیے کہ یہ تم نے جو کیا ہے، یعنی جو تمہیں پہنچا ہے، یہ اس کی وجہ سے پہنچا ہے. ٹھیک ہے، اب مسلمان امت میں ہر وقت جہاد چلتا رہے گا، ہے نا. حدیث میں آتا ہے کہ یہ جہاد باقی رہے گا، یعنی ایز اے ہول قیامت تک جو ہے وہ جہاد باقی رہے گا. تو اس کا مطلب ہم کبھی بھی بدعات پر رد نہیں کر سکتے، ہم کبھی بھی، بلکہ جہاد کا ایک بہت بڑا ایک لیول یہی ہے کہ اپنے اندر سے امپیورٹیز کو پاک کرو، جس کو امام البانی رحمہ اللہ التصفیہ و تربیہ کہتے ہیں. یعنی التصفیہ کہ جو دین اسلام میں جو ایڈیشنز آ گئی ہیں جس کی وجہ سے مسلمان مغلوب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک میں کل کسی سے بات کر رہا تھا، تو مطلب بات چیت یہ تھی کہ آج کل کی مسلمان نوجوان نسل کو جو شبہات آتے ہیں وہ کس وجہ سے آتے ہیں، یعنی شبہات کی نوعیت کیا ہے. تو میں نے ایک کیٹیگری بتائی کہ دو طرح کے شبہات ہیں. یعنی مسلمان نوجوان نسل یا عموماً مسلمانوں کو جو گمراہی یا جو بھی فتنے آتے ہیں وہ دو طرح سے آتے ہیں نا، اس کے دو دروازے ہیں، ایک ہے ڈیزائرز، ایک ہے ڈاؤٹس. اب جو ڈاؤٹس ہیں، ایک ہے انٹرنل ڈاؤٹس، ایک ہے ایکسٹرنل ڈاؤٹس. انٹرنل ڈاؤٹس کون سے ڈاؤٹس ہوتے ہیں؟ کہ جو دین کے بارے میں جو دینی سپیکر سے ہی یا دینی مولویوں سے ہی سن کے ہمیں ڈاؤٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں، جو گمراہ لوگوں کو سن کے ڈاؤٹس آتے ہیں، انٹرنل ڈاؤٹس. The other thing is external doubts. ایکسٹرنل ڈاؤٹس مثال کے طور پر جو لبرلز اور سیکولرز اور ایتھیسٹ قسم کے لوگوں سے ایک مسلمان نوجوان ان کا کانٹینٹ کنزیوم کرتا ہے. دو طرح کے ڈاؤٹس ہیں، انٹرنل اور ایکسٹرنل. ٹھیک ہے، اگر آپ نوٹ کریں گے تو موسٹ آف دا ٹائم زیادہ تر یہی کیس ہے کہ انٹرنل ڈاؤٹس کی وجہ سے بندہ ایکسٹرنل ڈاؤٹس کا شکار ہوتا ہے. یعنی بندہ ایتھیسٹ، آپ جتنے ایکس مسلمز دیکھیں گے نا جو ایتھیسٹ ہوئے ہیں یا جو کرسچینٹی کی طرف چلے گئے، ان کا اصل مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے دین اسلام کا غلط ورژن سمجھا تھا، وہ انٹرنل ڈاؤٹس، اور اس غلط ورژن سمجھنے کی وجہ سے وہ ایکسٹرنل ڈاؤٹس کے شکار ہو گئے. مجھے بتائیں جو ریفارمیشن پیریڈ تھا کرسچینٹی میں، اگر ہم ہسٹری میں جاتے ہیں تو جو کرسچن ریفارمیشن ہوئی اور ایک رینیسانس کی اسٹارٹ سے لے کے جو ماڈرن پیریڈ تک جو بھی کرسچینٹی میں ریفارمیشن ہوئی اور پھر سائنس اور ریولیوشن کا ایک مسئلہ چلا. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا مسئلہ تھا؟ اس میں مسئلہ یہ تھا کہ کرسچینٹی ناٹ ان اٹس اوریجنل فارم کانٹراڈکٹڈ ریزن اینڈ سائنس. ایسا تھا یا نہیں تھا؟ تو یعنی مطلب پہلے کرسچینٹی انٹرنل ڈاؤٹس کے شکار تھی، غلط ملاؤں نے آگے کرسچینٹی کو غلط طریقے سے دین پیش کیا جس کی وجہ سے کرسچینٹی ڈاؤٹ میں آ گئی، انٹرنل ڈاؤٹس ہوئے، اور پھر وہ اتنی illogical اور کانٹراڈکٹری ہو گئی کہ پھر جو لوگ آئے انہوں نے کہا یہ کیا ہے، اور پھر کرسچن ہی زیادہ تر کیا ہو گئے؟ ملحد ہو گئے. آپ کی ہسٹری کرسچینٹی ٹو ایتھیزم سے بھری پڑی ہے نا. ٹھیک ہے،
تو اب دین اسلام میں بھی، اب دین اسلام تو ان اٹس اوریجنل فارم ایک طائفہ، ایک گروپ کے نزدیک ہمیشہ رہے گا، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، کہ ایک امت اس گروہ کا ہمیشہ حق پر غالب رہے گا دلیل اور حجت کے اعتبار سے، وہ کبھی بھی دلیل کے اعتبار سے ہار نہیں سکتا. ٹھیک ہے. تو دین اسلام جو ہے وہ کرسچینٹی کی طرح نہیں ہے کہ وہ پورا کا پورا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا یا پورا کا پورا چینج ہو جائے گا. نہیں، ایک گروہ جو ہے وہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ ریوائیو کرتا رہے گا. ہر دور میں یہ ریوائول ہوتی رہے گی، یہ پیورٹی ہوتی رہے گی دین اسلام کی. تو بتائیے رہا تھا کہ جو ایکسٹرنل ڈاؤٹس جو بندہ اسلام سے سیکولر، لبرل، ایتھیسٹک نیچر کا ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ ہوتا تب ہے کہ جب اس کو دین اسلام کا غلط ورژن پیش کیا جاتا ہے. جب وہ جب دین اسلام کا غلط ورژن پیش کیا جائے گا تو وہ کانٹراڈکٹری ہو جائے گا اور پھر وہ ایتھیسٹ ہونا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جس بندے نے دین اسلام کو بالکل صحیح سمجھا ہے، جیسے کہ منہج سلف ہے، جیسے کہ سلف صالحین اور صحابہ نے سمجھا، وہ کبھی ملحد نہیں ہو سکتا، وہ کبھی لبرل نہیں ہو سکتا، وہ کبھی سیکولر نہیں ہو سکتا. لہٰذا آج ہماری جو کوشش بہت زیادہ رہتی ہے نا کہ پوری زندگی ہم نے سیکولرزم، لبرلزم، ایتھیزم کے کام میں لگا دی. ٹھیک ہے. اور اس پر غور نہیں کیا کہ بھائی اس چیز کی طرف آنے والی جو بنیادی وجہ وہ کیا تھی. وہ یہ انٹرنل ڈاؤٹ سے جو کہ علماء کلیئر کر رہے ہیں. علماء کا کام کیا ہے؟ دین کی چوکی داری ہے کہ کوئی دین میں کوئی ایڈیشن نہ کر پائے، نہ کوئی سبٹریکشن کر پائے. دین کو بچا کے رکھتے ہیں. کوئی بات کہیں سے بھی آتی ہے، علماء کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں، تم یہ بات دین کو اپنی اصل اوریجنل فارم میں رہنے دو، تم یہ بات کر نہیں سکتے. جس کو آج کل کے نوجوان بندہ کیا دیکھتا ہے، یہ آپس میں لڑ رہا ہے. آپس میں لڑ نہیں رہے ہوتے، یہ دین کی چوکیداری ہو رہی ہوتی ہے، دین کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے. اگر یہ نہ ہو اور سب امت کے لیول پہ کام شروع ہو جائے تو انٹرنل ڈاؤٹس سے کون ڈیل کرے گا؟ کہ جو ایکسٹرنل ڈاؤٹس کا سبب بنتی ہے، جو مسلمان اور کفار میں مسلمانوں کی مغلوبیت کا سبب بنتی ہے، یہ سب کون ڈیل کرے گا؟ تو بہرحال بات یہی ہے کہ ہمیں جو ہے نا تھوڑا سا ڈیپ انسائڈ جو پرابلمز ہوتے ہیں، جو اصل مسائل ہوتے ہیں، ان کی طرف سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے. اسی طرح مثالی طور پر ان کے بارے میں آتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جہادی لشکر میں تھے تو انہیں اللہ کی طرف سے پتہ چل گیا کہ کسی نے خیانت کی ہے. اسی لشکر میں جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ بتاؤ خیانت کس نے کی ہے. اب یہ سب جہاد کے موقع پر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ کیونکہ یہ دین کا بنیادی اصول ہے کہ گناہوں کے ذریعے، بدعات کے ذریعے، خرافات کے ذریعے جنگیں نہیں جیتی جاتی. آزما لو. ٹھیک ہے. فار دا ٹائم بینگ ہو سکتا ہے کہ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں اس دور میں تو یہ ہو گیا تھا، اس دور میں تو یہ ہو گیا تھا. یعنی آپ اس دور کی بات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں سے ٹکراؤ گے کیا؟ ٹھیک ہے. اگر کسی دور میں ایسا ہو گیا تھا یا ایسا ہو سکتا ہے تو بھائی کافر بھی جنگ جیت جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو بات یہ نہیں ہوتی ہے، بات یہ ہوتی ہے کہ اصول کیا، ہم نے اصول دیکھنا ہے، اصول دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ نے مومنین کی نصرت کا وعدہ کیا ہے. کئی ایسے انبیاء ہیں جو کہ شہید ہو گئے. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم جو ہے نا اصول کے پابند ہیں. ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ اچھا ہسٹری میں ایک انسٹنٹ ایسا بھی ہوا ہے کہ یہ ہوا ہے کہ اہل بدعت جنگ جیتے ہیں مثال کے طور پر، تو ہم اس کو اصول بنا سکتے ہیں؟ نہیں. اصول ہم اسی کو بنائیں گے جو قرآن حدیث میں. کوئی ہسٹوریکل ایونٹ سے کوئی بھی کبھی بھی اصول نہیں بنایا جا سکتا. تو یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، آپ دیکھیں ان کی اتباع سنت کا جذبہ کیا تھا کہ میں وہ کام نہیں کروں گا کہ جس کام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مشن پہ چھوڑ کے گئے. اب ابو بکر کا یہ اپنا موقف اتنا پہاڑ جیسا تھا کہ سارے صحابہ ایک طرف تھے اور ابو بکر ایک طرف تھے، اور یہی زکوٰۃ کے جو منکر تھے ان کے ساتھ قتال کرنے پر بھی یہی موقف تھا حضرت ابو بکر. تو دین میں مضبوطی جو ہے نا وہ یہ چیز ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے یوم ردہ یعنی جس وقت زکوٰۃ اور جو لوگ مرتد ہو گئے تھے مسلمانوں میں سے، اللہ تعالیٰ نے دین کی حفاظت ابو بکر کے ذریعے کی ہے، اور امام احمد بن حنبل کے ذریعے جو ہے وہ اہل سنت کے عقیدے کی حفاظت کی. یہ جب بڑے بڑے
ائمہ بھی کچھ جو ہے انہوں نے اس رخصت کو اویل کرتے ہوئے حاکم وقت کی اس کو یعنی اس کی ڈیمانڈ کو قبول کر لیا تھا خلق قرآن کے مسئلے پر، لیکن امام احمد نے نہیں کیا تھا۔ اور اس رخصت کو جو قرآن میں ہے کہ کفر منہ سے بولا جا سکتا ہے اگر دل ایمان پر مطمئن ہو، اس رخصت کو امام احمد نے اویل نہیں کیا۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امام احمد کے ذریعے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے جو ہے وہ دین اسلام کی حفاظت کی۔ یہ ایک یعنی آپ دیکھیں ایک طرف تھے، اور نبی علیہ السلام کی اتباع کی برکت سے جو ہے جو آج ان کو مقام ملا اور وہ ملا۔ تو کبھی بھی یہ چیزیں نہ دیکھیں کہ مصلحت کیا ہے اور آج کل ڈیمانڈ کیا ہے، لوگ کیا چاہتے ہیں، یہ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو خلافت کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، یعنی ان کو اتنا اپنے موقف ثابت کرنے کے لیے اتنا سیرت سے ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ اصل مقصد خلافت نافذ کرنا ہے، حالانکہ جو اصل مقصد ہو ایک مسلمان کا اس کو اتنا ڈھونڈنا نہیں پڑتا، اس کو سیرت کی کتب سے اتنا ڈھونڈنا نہیں پڑتا۔ تو بہرحال یہ کچھ دو واقعات تھے کہ جس سے ہمیں جو بنیادی درس ملتا ہے نا وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع، بلکہ حنین کے موقع پر چونکہ جنگ و جہاد کی بات چل رہی ہے تو جہاد یعنی فقہ الجہاد کیا ہے، جہاد کیسے جنگیں کیسے جیتی جاتی ہیں یہ بھی نوٹ کر لیں۔ ایک طرف احد آپ نے سن لیا، ٹھیک ہے، ایک طرف لشکر اسامہ ذہن میں رکھیں، لشکر اسامہ سے آپ کو اتباع سنت کا مقام ملتا ہے۔ احد کے درس سے آپ کو یہ ملتا ہے کہ ایک بظاہر چھوٹی سنت ہی کیوں نہ ہو، اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے بھی مسلمان مغلوب ہو جاتا ہے۔ اب تیسری بات یہ یاد رکھیں کہ جنگ حنین میں جو ہے وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک لگام میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری کی تھامی بھی تھی، اور ایک جو رکاب تھی وہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھامی بھی تھی، اور ہم دونوں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تھے، ان سے الگ نہیں ہوئے تھے۔ اور جب جنگ حنین یعنی یہ قبیلہ حوازن سے جنگ ہوئی تھی حنین کے موقع پر، اور اس وقت مسلمانوں کی بڑی کثرت تھی، کوانٹٹی بہت تھی، اس لیے صحابہ اور جو اس وقت لشکر میں موجود تھے وہ بڑے کانفیڈنٹ تھے کہ بھائی آج تو ہم بڑی تعداد میں، یہ قرآن میں سب ذکر ہے، آج تو ہم بڑی تعداد میں، آج تو ہم ہار نہیں سکتے۔ اور جو حوازن قبیلے کے جو تھے، جو کفار تھے، وہ تیر اندازی میں بڑے ماہر تھے، تو جب وہ اس جگہ سے گزرے اور تیر اندازی جب دیکھی سامنے سے اتنی پرفیکشن کے ساتھ، تو مسلمان جو ہیں وہ ادھر ادھر منتشر ہو گئے اور وہ حیران ہو گئے کہ یہ ہوا کیا ہمارے ساتھ۔ اور اللہ کے نبی، صحیح بخاری کے الفاظ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواری لے کے کفار کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، جہاں پر مسلمان پیچھے ہٹ رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے اپنی سواری لے کے جو ہے وہ کفار کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوئی تھی۔ اور حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سواری کی لگام کو پیچھے کھینچ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری اتنی تیزی سے کفار کی طرف جا رہی تھی، تو میں اور ابو سفیان جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو روک رہے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عباس پکار اصحاب شجرہ کو، یہ جنہوں نے بیعت رضوان کی تھی اس درخت کے نیچے۔ تو حضرت عباس فرماتے کہ میری آواز جو ہے وہ بڑی آواز تھی، تو میں نے زور سے آواز دی کہ اے اصحاب شجرہ کہاں ہو، یعنی یہ یاد دلایا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت لی تھی، وہ بیعت یاد کرو، آؤ واپس آؤ۔ تو وہ اب الفاظ آتے ہیں حدیث میں کہ وہ ایسے پلٹے، یعنی جب حضرت عباس کی یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آوازی ندا سنی نا، تو وہ ایسے پلٹے جیسا کہ ایک گائے اپنے بچوں کی آواز سن کے پلٹتی ہے، ایسے پلٹے سارے کے سارے بیک وقت لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم حاضر ہیں۔ اب یہ دیکھیں اتباع سنت ہے، یعنی ایک ذرا سا مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، غلطی ہو جائے، پھر کس طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کی طرف جو ہے وہ لپکتے ہیں، یہ صحابہ کا طریقہ تھا۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انصار کو آواز دو، وہ بھی ایسے پلٹے، یعنی جیسے کہ جب گائیں آگے جاتی ہے، ٹھیک ہے، بچوں سے الگ ہوتی ہے تو بچوں کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، اور بچے جب آواز ان کی کہیں سے سنتی ہے تو کس طریقے سے وہ پلٹ کے جاتی ہے اپنے بچوں کی طرف، اس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف یہ صحابہ پلٹ کے گئے تھے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی پھر جو ہے وہ آگے بڑھ کر ان کے ساتھ قتال کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کنکریاں لی اور جو ہے ان کے منہ پہ ماری، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو کامیابی عطا کی۔ تو آپ دیکھیں یہاں پہ ہاری بھی
ہاری ہوئی جنگ جیتے، ہار کیوں رہے تھے؟ نگاہ کوانٹٹی کی طرف چلی گئی تھی. جیت کیوں گئے؟ اتباع سنت آ گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہہ دیا تھا. جنگ احد جیتی ہوئی جنگ ہارنے لگ رہے تھے. جیت کیوں رہے تھے؟ اتباع سنت تھی. اتباع سنت سے دامن چھوٹا تو وہ جیت ہار میں بدلنے لگی. یہ اصول ہے. اور تمام غزوات دیکھ لیں اس طرح. ٹھیک ہے، لشکر اسامہ دیکھ لیں، ایک طرف مصلحت ہے، ایک طرف لوگ، ایک طرف صحابہ کے مشورے، ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. لہٰذا یہ نہیں دیکھا جاتا جب حدیث آ جائے نا کہ کتنے لوگ حدیث پر عمل کر رہے ہیں، یہ دیکھا جاتا ہے حدیث یہ ہے، مجھے یہ سمجھ میں آ رہی ہے، میں اسی پر عمل کروں گا. مجھے سے مراد علماء کی بھی وہ ہو، ایسے نہیں کہ آپ اکیلے رہ گئے آپ کو ہی سمجھ میں آ رہی ہے. جیسے کہ کچھ لوگ اٹھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ حدیث ہے، میری تو یہ سمجھ میں آ رہی ہے. بھائی آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ علماء کی کلام تو پیش کریں نا پہلے. ٹھیک ہے، تو آپ اگر دیکھیں حدیث سے آپ کو ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے اور اس پر جو ہے وہ علماء بھی اسی طرف ہیں، اہل حق علماء، آپ اسی اوپینین کو لیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ نہیں فلاں مذہب تو یہ ہے، فلاں مذہب تو یہ ہے، اور فلاں کی رائے تو یہ ہے، فلاں امام صاحب کی رائے تو یہ ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں ابھی اتنا بڑا مسئلہ تھا. ٹھیک ہے، حضرت ابو بکر ایک طرف تھے، حضرت ابو بکر ایک طرف تھے. تو اختلاف ہو جاتا ہے. اختلاف کو ہمیں، ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے کہ جب اختلاف ہوتا ہے نا تو ہم اس کو ڈیل نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں ہاں یہ تو اختلاف ہوتا رہتا ہے، اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں، اس کو ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں کہ ہاں یہ اختلاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے تم بھی صحیح تم بھی صحیح. یہاں پہ یہ ہوا تھا کہ ہاں اے عمر تم بھی صحیح ہو، میں اپنی جگہ میں صحیح ہوں، میں اپنی آرمی لے کے نکل جاتا ہوں. ایسا تو نہیں کہا. حضرت عمر اس لشکر میں شریک تھے. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت اسامہ سے ابو بکر نے گزارش کی کہ بس ایک میری بات مان لو، اگر مجھے اجازت دو تو عمر کو میرے پاس مدینے میں رہنے دو. وہ بھی حالانکہ اس وقت خلیفہ تھے، لیکن جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لیڈر مقرر کر کے گئے تو خلیفہ وقت بھی ان سے اجازت لے رہے ہیں کہ اب عمر کو مجھے دے دو یہاں مدینے میں اور تم روانہ ہو. تو بہرحال اصل درس یہی ہے کہ جنگیں جیتنی ہے، غالب آنا ہے، اپنا عقیدہ ٹھیک کرو، سنت کے مطابق عمل کو، اتباع سنت ہو، عمل بالحدیث ہو، فلاں و فلاں کی رائے ہو. نہیں، لوگ آج کل جو ہے وہ تقلیدی ذہن بنا ہوا ہوتا ہے کہ حدیث آ جائے، قرآن کی آیت آ جائے، ہم فلاں کے قول کو نہیں چھوڑیں گے، اپنے امام صاحب کے قول کو نہیں چھوڑیں گے. یہ کس نے کہا ہے؟ جو مذہب، جو منہج اہل حدیث ہے، اور یہ آپ دیکھیں شروع سے چلتا آ رہا ہے. شروع سے امام بخاری کون سے مذہب پر تھے؟ کون سے مذہب؟ نہیں، کوئی حنبلی تھے، شافعی وغیرہ تھے، کیا تھے؟ امام بخاری سے پہلے امام شافعی آئے تھے یا نہیں آئے تھے؟ کیا خیال ہے؟ امام مالک بھی آئے تھے، امام ابو حنیفہ بھی آئے تھے، کیا خیال ہے؟ تینوں امام آئے تھے نا؟ چاروں امام آئے تھے. امام حامد بھی آئے تھے، امام ان کے استاد ہیں امام بخاری. ٹھیک ہے، کیا وہ ان میں سے کوئی ایک تھے؟ نہیں. کبھی آپ نے سنا امام بخاری حنبلی، امام بخاری الشافعی، امام ابو داؤد الشافعی، امام نسائی الحنفی، سنا کبھی؟ تو بات کیا ہے؟ آپ کتب فقہ، یہ بہت سے لوگ جو ہے نا تھوڑا سا کچھ لوگ دیکھتے ہیں نا تقلید والی شخصیات کو دیکھتے ہیں تو وہ تھوڑا سا مروب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ حنبلی حنبلی اور حنفی اور یہ سارے چیزیں دیکھ متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر کیا؟ جی میں بھی حنفی، جی میں بھی شافعی. مطلب آپ یہ کچھ شاید کتب فقہ پڑھی نہیں ہوتی یا ہمارے اکابرین کو پڑھا نہیں ہوتا. تو اگر آپ کتب فقہ پڑھیں گے نا تو کتب فقہ میں کیا ہے کہ ھذا رأی کثیر من ھذا رأی الحنابلہ، یہ حنابلہ کا موقف ہے، شوافع کا موقف ہے، وکثیر من اہل الحدیث، اور کثیر اہل الحدیث کی رائے ہے. ابھی کون اہل الحدیث ہیں جو احناف شوافع حنابلہ سے الگ ہیں؟ اس کا مطلب یہ اہل الحدیث ہمیشہ سے ایک ان کا منہج استدلال، ان کا طریقہ استدلال ہمیشہ سے الگ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اور سب سے زیادہ جو میڈیول پیریڈ میں اس مذہب کو واپس سے ریوائیو کرنے والے تھے وہ کون تھے؟ امام ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد امام القیم رحمہ اللہ. وہ امام القیم کی باتیں مشہور ہیں کہ مقلد جاہل ہوتا ہے، مقلد جاہل ہوتا ہے، اس کو کبھی عالم نہیں کہا جا سکتا. ٹھیک ہے، ایک عامی کی بات
وہ اپنے علماء کے طریقے پر ہوتا ہے، اس کی بات نہیں کرتا۔ ایک عالم دین وہ کیوں مقلد ہے؟ اس کو کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی؟ ٹھیک ہے، ایک عام آدمی ہے، وہ اپنے ارد گرد کے علماء سے پوچھتا ہے اور ان کی بات کو دلیل کے مطابق لے لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو جی بھائی اتنے اختلاف، یہ جو کہا جاتا ہے نا اتنے اختلاف ہیں اور اتنے وہ ہیں، اتنے اوپینینز ہیں، ہم تو کنفیوز ہو جائیں گے بھائی، تو اس لیے ہمیں جو ہے وہ ایک مذہب فالو کرنا پڑے گا۔ یہ ایک مذہب فالو کرنے کی یہ وجوب یا یہ لازمی طور پہ یہ کس نے کہا ہے آپ سے؟ کوئی قرآن اور سنت سے دلیل لاؤ نا، اپنی عقلی باتیں نہ لاؤ، حدیث لاؤ کوئی کہ ہمیں ایک ہی امام۔ اگر کیا خیال ہے اگر یہ اتنا بڑا مسئلہ ہوتا کہ ایک شخص کو ایک مذہب کی تقلید کرنا واجب ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتاتے نا، مذہب کے طور پہ نہیں بتاتے، لیکن کم از کم اس صورت میں بتاتے کہ دیکھو کسی بھی ایک عالم کو پکڑ کے اس کی تقلید کرنا، بتاتے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اتنا بڑا مسئلہ ہوتا تو دلیل لاؤ نا بھائی، ہم تو دلیل سے بات کرتے ہیں، دلیل ہی نہیں ہے تمہارے پاس، عقلی باتیں ہیں، اور پھر جب تمہارے پاس عقلی بات ہے تو ہمارے پاس بھی پھر عقلی جواب ہے، اور وہ کیا ہے؟ فقہ عملی میں بھی پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ روز المرمع اور اکثر المختصرات اور جو زاد المستغنی یہ سب پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں پہ امام احمد سے 3 روایات منقول ہیں اس مسئلے میں، مثال کے طور پر امام حجاوی نے اس کو راجح قرار دیا، امام بہوتی نے اس کو راجح قرار دیا، یعنی ایک ہی مذہب میں اتنی روایات اور اتنے مسائل اور اتنے اختلافات ہیں، تو آپ اس اختلاف کو اور اتنی محنت کریں گے اس ایک مذہب میں اختلافات کو حل کرنے کی، تو بھائی اس سے بہتر ہے آپ فقہ الدلیل میں اختلافات کو کیوں نہ حل کر لیں؟ یعنی اتنی محنت آپ ایک مذہب کے اندر اجتہاد کرنا شروع کر دیں گے تو اس سے بہتر ہے آپ دلیل پر اجتہاد کریں۔ سمجھ آ رہی ہے بات فواز؟ نہیں آ رہی سمجھ؟ کس کو سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات؟ تمہیں نہیں آ رہی؟ بات یہ ہے کہ آسان الفاظ میں اگر میں یہ سمجھانا چاہوں، اصل میں شبہ یہ پیدا کیا جاتا ہے کہ دیکھیں ایک مذہب ہم اس لیے لازم قرار دیتے ہیں کہ اختلافات بہت ہیں۔ جب اختلاف بہت ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے اس نے اتنا نہیں پڑھا ہوا ہوتا، اب وہ کیا کسی مسئلے میں وہ یہ دیکھے گا کہ اچھا یہ بھی قول ہے یہ بھی قول ہے، پھر اس کو مجتہد بننا پڑے گا کسی ایک مسئلے میں اپنی رائے قائم کرنے کے لیے، صحیح ہے؟ تو اختلاف اتنا، لہٰذا آپ کسی ایک کو فالو کرو۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ بات وہ کر رہا ہے کہ جس نے شاید مذہب نہیں پڑھا ہو، یعنی اگر اختلاف یہاں پر اتنا ہے تو ایک مذہب کے اندر بھی بہت اختلاف ہے۔ ہم یہ پڑھتے ہیں کہ یہ امام حجاوی نے خالف المذہب فی مسئلۃ کذا، امام بہوتی نے اس مسئلے میں مذہب کی مخالفت کر دی۔ اب ہم کیا کریں بھائی، ایک مذہب کے اندر ہی اتنا اختلاف ہے، تو جس چیز سے تم احادیث سے بھاگ کے ایک مذہب کی طرف آئے تھے، وہی چیز وہی اختلافات مذہب میں بھی پائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ نیا نیا جو فیشن چل پڑتا ہے نا، یہ آج کل کی ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ جی ہاں بس ایک مذہب پہ ہیں، اور پھر جی حنبلی مذہب پر آ گئے اور جی سب سے پہلے ہاتھ نیچے آ گئے، حنبلی مذہب پر آ گئے کیا جی سب سے پہلے جو ہاتھ، کیونکہ حنبلی مذہب میں جو ہے وہ ہاتھ تحت السرہ ہے، ناف سے نیچے ہے، جی ہم تو حنبلی ہیں تو ہم ہاتھ نیچے باندھیں گے۔ یہ آپ کو جو تقلید بھی کرتے ہیں نا اور جن کی باتیں آپ سنتے بھی ہیں، تو ان کی بھی ایک اور میں بات بتا دوں، جو تقلید کرتے ہیں اور جو ایک مذہب پر لازم قرار دیتے ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ تقلید کس کی کرنی ہے؟ سعودی مذہب کی نہیں کرنی، آپ نے اپنے علماء بلد کی تقلید کرنی ہے، یعنی جو مذہب آپ کے ارد گرد رائج ہے نا پھر تقلید اس کی کرو۔ تو جو مذہب آپ کے ارد گرد رائج ہے وہ اہل حدیث کا مذہب ہے، یعنی ہم اپنی بات کریں تو، اور اہل حدیث کے مذہب میں اہل حدیث کے موقف یہ ہے کہ وہ سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں، تو آپ تمذہب کا بھی موقف اپنا کے بھی آپ کو سینے پہ ہاتھ باندھنے چاہیے، کیونکہ متمذہبین کا یہی موقف ہے کہ وہ ارد گرد کے اپنے سوسائٹی کے مذہب کو اپنائیں گے۔ ہاں نہیں، میں اپنی اس کی بات کر رہا ہوں نا، حنفی آج ہمارے یہاں دیکھیں صرف حنفی نہیں، اگر صرف حنفی ہوتے تو مسئلہ نہیں، ہمارے یہاں حنفی ہیں لیکن ان کے عقائد میں بھی مسائل ہیں، تو اس لیے ابھی ہم ان کو کاؤنٹ نہیں کر رہے۔ بس تو پھر بات کو سمیٹ دوں، اور وہ یہ ہے کہ کیونکہ اس کا تعلق جو ہے نا، یہ فین ہو گیا، اس کا تعلق جو ہے اتباع سنت کے ساتھ بہت ہے،
تقلید کا اتباع سنت کے ساتھ بہت ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ایک بندہ آوارہ وہاں ہے نا. آپ سب اٹھ کے بتا رہے ہیں, کوئی ایک اٹھ کے کر دے تو بہتر ہو جائے گا میرے خیال. تو اصل بات سمجھنا یہ ہے کہ ایک ہے اتباع سنت جس کو عمل بالحدیث, ہمارے جو اہل حدیث کے جو اکابرین ہیں نا, بڑے سینئر اسکالرز ہیں, اس کو عمل بالحدیث کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک پوری لائن ہے. اور عمل بالحدیث اصل میں کیا ہوتا ہے, دیکھیں اس میں جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ فقہ پڑھ سکتے ہیں, آپ پڑھتے ہیں, اہل علم پڑھتے آئیں, فقہ کی کتاب حنبلی فقہ ہو, شافعی فقہ ہو, یہ پڑھ سکتے ہیں, اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کی بنیادی متون تاکہ ایک مسئلہ آرگنائز ہو جائے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر جو محدثین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو آرگنائز کر دیے الگ الگ چیپٹرز میں, کتاب الطہارہ, کتاب الصلاۃ, کتاب الجہاد. ٹھیک, یہ کیا نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہے وہ مطلب اس طرح مرتب نہیں تھی, تو محدثین نے اس کو مرتب کر دیا. تو جو فقہا ہیں جن میں جمود, تقلیدی جمود نہیں ہے, وہ کیا کرتے ہیں, انہوں نے جو ہے وہ احادیث سے نکلنے والے مسائل کو ایک جگہ مرتب کر دیا. ٹھیک ہے, الصلاۃ اس کے ارکان یہی ارکان ہیں, یہ شرائط ہیں, نواقض الوضو یہی ہیں کہ جو وضو کو توڑ دیتی ہیں. ٹھیک ہے, اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے آسانی ہوتی ہے, اس سے آسانی ہوتی ہے, بجائے اس کے کہ آپ 10 حدیثیں پڑھیں اور 10 مسئلے نکالیں یا 50 مسئلے نکالیں. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے 50 مسئلے پڑھ لیں ایک ساتھ, ایک ایک ہیڈنگ کے تحت, اور پھر حدیث پڑھ لیں. کیا خیال ہے؟ تو بات یہ ہے جو اس میں صحیح جو بیلنسڈ اپروچ ہے نا, وہ یہ ہے کہ مسئلہ فقہ کو سمجھنے کے لیے آپ فقہی متون پڑھیں گے, اور اصل آپ کا جو ٹیکسٹ ہوگا وہ کتب حدیث ہی ہوں گی, حدیث ہی پڑھنی ہے. ٹھیک ہے, اب ہوتا یہ ہے کہ بہت سے لوگ سالہ سال 10 سال اسپیشلائزیشن کر لیتے ہیں فقہ متون میں ہی, تو پھر ان کے اندر جمود آ جاتا ہے. کیونکہ ایک چیز جب انہوں نے 5 سال پڑھی ہے تو ان کے اندر ایک جمود آ جاتا ہے کہ نہیں ہم نے ایک چیز پڑھی, اب میں کیسے غلط ہو سکتا ہوں. اور پھر وہ کہیں نہ کہیں احادیث کے بارے میں جو ہے نا وہ یعنی مقلد ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ دوسروں پر بھی یہ تقلید مسلط کرتے ہیں کہ نہیں ایک عام آدمی کو اور ایک شخص کو تقلید کرنی چاہیے. تو بات یہ ہے کہ جو اہل حدیث کا مذہب ہے یا اہل حدیث کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ حدیث آ جائے یہی میرا مذہب ہے, یہی میرا طریقہ ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات یاد رکھیں, حدیث آ جائے تو ایسی آوارہ گردی نہیں ہے کہ جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے وہی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے وہ مسئلہ ایسا نہیں ہے, بلکہ حدیث آ رہی ہے, حدیث کا ایک بالکل ظاہر ہے, علماء اس حدیث کو اس معنی میں لیتے ہیں, تو ہمیں حدیث پر ہی عمل کرنا چاہیے. یہاں پہ ہم بات روکتے ہیں.